بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جب ماں نے دیکھا تو عمود خیمہ لے کر میدان میں آئی اور بیٹے کو نصرت حسین پر تحریض کرنے لگی۔ وہب نے اپنی ماں کو ہر چند واپس کرنے کی کوشش کی لیکن سود مند نہ ہوئی۔ پس امام حسین علیہ السلام خود تشریف لائے اور اس کو واپس خیمہ گاہ کی طرف بھیج دیا۔ جب وہب شہید ہوا تو اس کی زوجہ اس کے بالین سر پہنچی اور خاک و خون کو وہب کے چہرے سے صاف کر رہی تھی کہ شمر نے اپنے غلام کو اس مظلومہ کے قتل پر مامور کیا۔ وہ ناخدا ترس آگے بڑھا اور عمود خیمہ لے کر اس کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کی روح اپنے خاوند کے ساتھ ملحق ہو گئی اور دونوں میاں بیوی اکٹھے جنت میں پہنچے۔ وہب بن وہب امالی صدوق سے منقول ہے کہ وہب اور اس کی ماں نصرانی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر دونوں اسلام سے مشرف ہوئے۔ بہار الانوار سے منقول ہے کہ روز عاشور تک وہب کو شادی کیے ہوئے 17 دن سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب زوجہ وہب نے وہب کو آمادہ جہاد کیا تو عرض کیا، اے وہب، مجھے معلوم ہے کہ فرزند رسول کی نصرت میں شہید ہو کر تجھے بہشت میں جگہ ملے گی اور حوران جنت سے تو ہم آغوش ہوگا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے روبرو مجھ سے وعدہ کرو کہ کل بروز قیامت بہشت میں مجھ کو اپنے ساتھ رکھنا۔ پس دونوں خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو زوجہ وہب نے عرض کیا، اے آقا، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک یہ کہ میرا شوہر عنقریب تلوار و نیزہ کے زخم کھا کر بہشت میں پہنچے گا اور میں اس لکدک صحرا میں بے کس رہ جاؤں گی، مجھے اپنے اہل حرم کے سپرد فرمائیے۔ دوسرا، وہب شرف شہادت حاصل کر کے بہشت بری جائے گا تو آپ علیہ السلام گواہ رہیں کہ کل بروز قیامت مجھے فراموش نہ کرے۔ امام علیہ السلام نے عورت کے درد بھرے کلمات سن کر گریہ کیا اور فرمایا، تیری دونوں باتیں قبول ہیں۔ پس وہب میدان جنگ میں مصروف جہاد ہوا، بہت سے ملعونوں کو تہ طیق کیا، آخر میں اس کے دونوں ہاتھ جدا ہو گئے تو وہب کی عورت خیمے کا عمود لے کر میدان میں پہنچی اور وہب سے کہنے لگی، شاباش میرے ماں اور باپ تجھ پر نثار ہوں، حرم نبوی کی حفاظت کے لیے خوب جہاد کیا۔ وہب نے کہا، اے عورت، ابھی تو مجھے جنگ سے باز رہنے کی دعوت دے رہی تھی، اب تو خود کیسے میدان جنگ میں پہنچ کر مصروف جہاد ہو رہی ہے اور مجھے بھی جہاد پر تحریض دے رہی ہے؟ عورت نے جواب دیا، میرا دل زندگی دنیا سے اکتا گیا ہے جب سے میں نے امام حسین علیہ السلام کی بے کسی کے کلمات سنے ہیں اور فرماتے تھے، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہمیں پناہ دے؟ خیمہ گاہ میں یہ کلمات سن کر تمام سیدانیاں مشغول گریاں ہیں۔ پس میں نے اپنے جی میں کہا کہ آل رسول کے بعد زندگی فضول ہے اور پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ جہاد کر کے زندگانی دنیا کو خیر آباد کہہ دوں۔ وہب نے کہا کہ تو واپس جا کیونکہ تجھے جہاد کا حکم نہیں ہے۔ عورت نے جواب دیا، میں تیرے ساتھ مل کر خون کے دریا میں غوطہ لگاؤں گی۔ وہب کے ہاتھ چونکہ کٹ چکے تھے اس لیے اپنے دانتوں سے اپنی زوجہ کے دامن کو پکڑا اور واپس پلٹانا چاہا لیکن عورت نے نہ مانا۔
آخر وہب نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آقا اس کو واپس کیجیے۔ تو امام حسین علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لائے اور فرمایا، خدا تجھے جزائے خیر دے، خیمے میں واپس آ جا۔ تو عورت نے عرض کیا، آقا میرا جی چاہتا ہے کہ لڑ کر شہید ہو جاؤں، کیونکہ موت بنی امیہ کی اسیری سے مجھے محبوب تر ہے۔ امام علیہ السلام نے نہایت نرمی اور مہربانی سے حرم سرا میں اس کو واپس پہنچایا۔ وہب کو گرفتار کر کے ابن سعد کو پیش کیا گیا تو ابن سعد نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ انہوں نے وہب کا سر کاٹ کر وہب کی ماں کی طرف پھینک دیا۔ وہب کی ماں نے بیٹے کا سر اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تیری شہادت سے میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہوئی ہوں۔ پھر کوفیوں سے متوجہ ہو کر کہا، اے امت بدکار، تم سے تو یہود و نصارہ اپنے گرجاؤں میں بدرجہ بہتر ہیں۔ پس غصے سے وہب کا سر لشکر کوفہ کی طرف پھینکا کہ وہب کے قاتل کو جا لگا۔ وہ ملعون اسی صدمے سے فنار ہوا، پھر عمود خیمہ لے کر ان پر حملہ آور ہوئی اور 2 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کو واپس پلٹایا اور فرمایا، عورتوں سے جہاد ساکت ہے، اور خوشخبری دی کہ تیری اور تیرے فرزند کی جگہ میرے نانا کے پاس جنت میں ہوگی۔ یہ سن کر وہب کی ماں مطمئن ہوئی اور کہا کہ خدایا میری امیدوں کو قطع نہ کرنا۔ تو امام پاک نے فرمایا، اے مادر وہب، خدا تیری امیدوں کو قطع نہ کرے۔ حفحاف بن مہند راسبی۔ راسب قبیلہ ازدکی ایک شاخ ہے۔ رجال مامکانی سے منقول ہے کہ ایک شخص شجاع، بے نظیر، دلاور اور عدیم المثال تھا۔ بصرہ کے رہنے والا تھا اور مخلص شیعہ تھا، اور حضرت امیر علیہ السلام کی محبت میں پروانہ تھا۔ جنگ صفین میں حضرت امیر علیہ السلام نے اس کو قبیلے کا سردار بنایا تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام کی باقی جنگوں میں بھی یہ آپ علیہ السلام کے ہم رکاب رہا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے بصرہ کی سکونت اختیار کی۔ جب سنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو کر عازم عراق ہوئے ہیں تو حفحاف بصرہ سے روانہ ہوا اور روز عاشور بوقت عصر کربلا میں پہنچا، جب جنگ کربلا ختم ہو چکی تھی۔ اہل کوفہ سے دریافت کیا کہ میرے آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، تو کون ہے اور اب تک کہاں تھا؟ تو جواب دیا کہ میں حفحاف بن مہند راسبی ہوں اور بصرہ سے امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ کوفیوں نے جواب دیا کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور اس کے اصحاب و انصار تمام کو شہید کر ڈالا، صرف اس کی اولاد میں سے ایک بیمار باقی ہے اور باقی مستورات موجود ہیں، جن کو عمر بن سعد کے حکم سے ابھی لوٹ لیا گیا ہے اور خیام نظر آتش کر دیے گئے ہیں۔ حفحاف نے جب یہ سنا تو دنیا اس کی آنکھوں میں تاریک ہو گئی، اور ایک سرد آہ کھینچی اور پھر تلوار نیام سے نکال کر شیر غضبناک کی طرح دشمنان دین پر حملہ آور ہوا اور دائیں بائیں حملہ کر کے ہر طرف کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بہت سے ملعونوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کی جنگ کی یہ کیفیت تھی کہ جب یہ للکارتا تھا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے آگے قدم جمائے، بلکہ اس شیر پیشہ شجاعت کے سامنے
کوفی بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے نظر آتے تھے۔ آخر جب انہوں نے اسرا پر ایمان کی یہ ہمت دیکھی تو ہر طرف سے حملہ آور ہوئے اور پہلے اس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، لیکن اب ہف ہاف پیادہ ہو کر بھی کافی دیر تک لڑتا رہا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔